وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، ماہ رمضان ہے، 1443 ہجری کا موقع، اور بر صغیر کے مختلف مساجد میں تراویح کے بعد قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو کیا یہ تفسیر بیان کرنا درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعلیم قرآن ہے اور تعلم قرآن ہے۔ قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا بھی ہے، اور یہ دونوں کام افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ افضل ترین یا بہترین اعمال میں سے، کیونکہ صحیح بخاری میں 5028 نمبر کی روایت ہے، عثمان بن عفان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے اور جو قرآن کریم کے علوم حاصل کرتا ہے وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں بلکہ ایک باب ہی ہے، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس بات کا بیان کہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ روایت نمبر 4639 ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ نسائی میں بھی 837 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے ترمذی میں 2832 نمبر کی روایت ہے، ابو داؤد میں 1240 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عظیم ترین فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب ہمارے ملکوں کے لوگ تو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ان کو ان قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم سے آگاہ کیا جاتا ہے جو تراویح میں وہ لوگ سن چکے ہیں، یا قاری نے، امام نے جن آیات کی تلاوت کی ہے ان آیات کے معانی اور مفاہیم کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں سدھار آئے، بہتری آئے، علوم قرآن سے لوگ آگاہ ہو سکیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، شہر القرآن، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لوگ ان ایام میں بکثرت تلاوت قرآن تو کرتے ہیں، لیکن تدبر قرآن اور تفہم قرآن یہ نہ کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مختصر سے وقت میں ان آیات کے مفاہیم کو مصلین کے سامنے اجاگر کر دیتے ہیں
جو مسجد میں حاضری دیتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ یقیناً قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے اور تدبر کرنے، معانی اور مفاہیم پر غور کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں دینی بیداری پیدا ہوگی، ایک انقلاب آئے گا اور اویکننگ پیدا ہوگی اور شرکیات کا خاتمہ ہوگا۔ بدعات سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، سنت کی اہمیت کو سمجھنے لگیں گے، اور یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ عبادت رب کائنات ہی کی جائے اور اطاعت و متابعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اسی میں کامیابی ہے اور کامرانی ہے، اور ان تمام کامیابیوں کے حصول کے لیے قرآن کریم کی تفسیر چاہے تراویح کے بعد ہو یا دیگر اوقات میں ہو بالکل مناسب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔